اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جلدی سے جو ہے وہ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 رکوع جو ہے ہم نے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات ان پہ نازل کیے تھے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کون کون سی اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ انعامات ان پہ جو ہے وہ اپنے کیے تھے، ان کی بار بار نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنی زیادہ پہلے ان کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی، دین جو ہے ان کو وہ میدان طیہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ان پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی تھی، من و سلویٰ ان پہ نازل کیا تھا، دین اس کے علاوہ 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے ان کے لیے۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس جس شہر میں گئے تھے وہاں پہ ان کو کتنی زیادہ نعمتیں ملی تھیں، اس کے بعد بھی ان کی نافرمانیاں جو تھیں وہ ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ تو دین اس کے بعد ہم نے واقعہ پڑھا وہ گائے والا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مردے کو زندہ کیا ایک گائے کے تھرو، کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، دین جو ہے اس کا ٹکڑا انہوں نے اس آدمی پہ مارا اور اس نے اٹھ کے بتا دیا کہ اس بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہاں تک ہم جو ہے وہ پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان پہ نعمتیں کی، اتنے معجزات، ایک دریا کا پھٹ جانا، رستہ بن جانا اس کے درمیان سے، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں۔ اس کے بعد ایک آدمی کا مردے سے زندہ ہو جانا اور بتانا کہ مجھے کس نے قتل کیا، یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نافرمانیاں انہوں نے کی تھی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی ان کو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہے تھے، انہوں نے پھر بھی اس سے سبق نہیں حاصل کیا، پھر بھی ان کے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی۔ سخت ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے بالکل جو ہے نا ان کے اگزامپل دیں گے، کس کے ساتھ اگزامپل دیں گے؟ پتھر کے ساتھ۔ یہاں تک جو من بعد ذالک یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب ان کے دل سخت کیسے ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ آگے اگزامپل دے رہے ہیں۔ فَهِيَ سو وہ کل حجارہ کا مین ہوتا ہے مثل جیسے، ٹھیک ہے، کل حجارتا پتھر جیسے ہو گئے، او یا اشد اس سے بھی زیادہ، اسواتا سخت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے مشابہت دی ہے؟ ایک پتھر سے مشابہت دی ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ نافرمانیاں کر چکے ہیں، اتنے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اب ان کے جو دل ہیں وہ پتھر ہو گئے ہیں کہ اتنا کچھ دیکھ کے، اپنی آنکھوں سے اتنے معجزے دیکھ کے پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ سدھرتے نہیں ہیں، ان کے دل ہی جو ہے نا وہ پتھر ہو چکے ہیں، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے، یہ تو ان کی جو تھی نا اگزامپل تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پتھر کے جیسے ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پتھروں کا بتائیں گے کہ پتھر بھی کتنے نرم ہوتے ہیں، کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو پتھر بھی ہیں نا وہ بھی اللہ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، پتھر ہیں، زمین آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، پارہ نمبر 9 ہے، رکوع نمبر جو ہے نا اس کا آئی تھنک 4 ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما قال تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن جو ہے نا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ جو ہے نا وہ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر اس کو پکارتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ تجھ پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں آیا؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں آیا تھا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے طرف میں جب بھی جاتا تھا نا، مکہ کے ارد گرد ہم جب بھی اکٹھے جاتے تھے تو جو بھی درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا نا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں
پتھر اور ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں پتھر کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کرتا نا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ ایک انسان ہی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید نازل کیا ہے، لیکن یہ اس کو نہیں سمجھتے، خوف نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں، ایک تو وہ پتھر ہے یا اس سے بھی سخت۔ اب اللہ تعالیٰ پتھروں کی اگزامپل بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھر سے لما البتہ یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو قسم کے پتھر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک تو ہوتے ہیں بہت ہی سخت، اور ایک پتھر ہوتے ہیں جن میں سے پھر بھی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر اگر آپ دیکھتے ہو جو اگر جیسے کشمیر والے ایریا میں آپ جاتے ہو تو وہاں سے آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ وہاں سے پتھروں میں سے نہریں نکل رہی ہوتی ہیں، چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی نرم ہو کے ان میں سے بھی چشمے نکل پڑتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے جو دل ہیں وہ نرم نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض لما جو یشققو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو تو نکلتا ہے منہ الماء اس میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما یحبطو البتہ گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ اب دیکھیں یہاں نا اس آیت کا میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں، یہ تھوڑی سی نا ٹف آیت ہے، اس کو سمجھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا قسوتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی اگزامپل دی کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے پتھر ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ پتھر سے بھی سخت۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پتھروں میں سے بتا رہے ہیں کہ ان پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک پتھر کی بات ہو گئی۔ اب دوسرا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ سے آگے اللہ تعالیٰ دوسرا بتا رہے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا پتھر کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تین قسم کے پتھر کی بات ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دل سخت ہو گئے نا وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ منافقین جو یہ جو یہودی لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پتھر سے بھی زیادہ جو ہے نا سخت ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت جسٹ جو ہے نا وہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ نازل کی ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ہمارے لیے بھی سیم یہی ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کہ ہم بھی جسٹ قرآن پڑھ کے اس کو ایسے ہی تو نہیں سائڈ پہ رکھ دیا ہوا ہم نے، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ہر بات ہر احکام فالو کر رہے ہیں، کہ ہمارے بھی دل ویسے ہی تو نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے سن لیا اور بس ٹھیک ہے ہم نے اب عمل نہیں کرنا، جو بھی ہے وہ ہم کیا وہ چیزیں تو نہیں فالو کر رہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود پہ بھی غور کرنا ہے۔ جیسے دل جو ہے یہاں پتھر سے آپ اگزامپل لیجئے کہ دل، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بہت دل نرم ہوتے ہیں، ان کے وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے پیار سے پھٹ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے نا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل جو ہے نا وہ سخت کے سخت رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پتھر سے مراد دل لینا ہے آپ نے، کہ کفار لوگ جو ہے نا ان کے دلوں پہ قرآن کی آیات کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ہے نا وہ قرآن کی آیات کا اتنا افیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے وہ اتنا ملامت ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر ایک احکامات پہ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں۔ جب یہ آیت میں پڑھ رہی تھی نا تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی تھی، کہ وہ بھی تو ماشاءاللہ ایسے تھے نا، جب اسلام سے پہلے اگر ہم جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کتنے غصے والے تھے، وہ کتنے، ہم نے پڑھا ہوا نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یا ابو جہل کو اسلام سے جو ہے نا منور کر دے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے جس کو مرضی جو ہے نا آپ اسلام کے دائرے میں لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عمر کو پسند کیا اسلام کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، بہت غصے والے تھے حضرت عمر، بہت زیادہ لوگ جو تھے ان سے ڈرتے تھے۔ تو
جب وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے ان سے کہا کہ تم ان کو تو شہید کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہارے گھر میں سارے ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ جب گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بہن ہے، ان کے جو بہنوئی ہیں، وہ آلریڈی جو ہے نا وہ ایمان لا چکے ہیں اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں آپ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، آپ نے اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کے ناک، ہونٹوں، ہر جگہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ تو جب وہ مار مار کے ان کو تھک گئے نا، کہتے ہیں نا جب انسان کو بہت غصہ آیا اس کو سمجھ نہیں آتی، جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہی تھی، مجھے لا کے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر وہ ان کی جو بہن تھی ان کا دیکھیں کہ قرآن سے کتنی محبت تھی، انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ نہیں، آپ ایسے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ پہلے وضو کیجیے، خود کو پاک کیجیے، پھر جو ہے میں آپ کو قرآن دوں گی۔ تو دین جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، دین وہ قرآن، حضرت عمر عربی جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان عربی تھی، تو وہ جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی نا تو ان کے دل بالکل نرم ہو گئے۔ یہی جو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے نا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے دل سے نہریں پھوٹ نکلتی، ٹھیک ہے، جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سیم حضرت عمر جو تھے ان کا دل جو ہے وہ ایسے ہی نرم ہو گیا، ایسے ہی وہ جو اتنے غصے والے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اتنا ان کا جو ہے نا انہوں نے اسلام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو تب کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کے آئے تھے نا، اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ چھپ کے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی ان پہ ظلم نہ کرے۔ حضرت عمر اتنے روب دبدبے والے تھے کہ جب وہ ایمان لائے تو اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سارے جو ہیں وہ کھلم کھلا نماز ادا کریں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ اگزامپل وہی اللہ تعالیٰ دلوں کی بات اگزامپل دے رہے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے نا تو وہ اتنا ان کو سکون ملتا ہے، وہ ان آیات پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ان پہ جتنی مرضی قرآن کی آیات پڑھ لی جائیں، جتنا مرضی احکامات سنا لو نا آپ ان کو، وہ ٹچ سے مس نہیں ہوتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی اگزامپل جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک منہا لما یخبتو، اور بے شک اس میں البتہ گر جاتے ہیں من خشیت اللہ، ٹھیک ہے، جب آیات سنتے ہیں نا دل کسی کے، اور ان کے دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہے اس کی۔ اب خشیت اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اب دیکھیں بے شک ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنے بندوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان و رحیم ہوں، حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جب بھی میرا کوئی بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتا ہے نا تو آپ اس سے کہو کہ میں اس کے بہت قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ کسی کے پاس جاؤ اور اس سے مانگو، یا اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ جیسے ہم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بھی پیچھے پڑھا ہے نا، گائے کا واقعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے تھے اور کہتے تھے آپ اپنے رب سے جا کے پوچھیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں فرماتا ہے ڈائریکٹلی کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے پوچھے نا تو میں اس کے بہت قریب ہوں، وہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے اس نے جو مجھ سے مانگنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آیت میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوں، لیکن کیا اس کو کیا چاہیے کہ وہ میرے احکام بھی مانے۔ اب ہم احکام کیسے مانیں گے اللہ تعالیٰ کے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پڑھ کے۔ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں پتہ چلے گا، دین ہم اس کو فالو کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو سورہ بقرہ کی آیات پڑھی ہیں نا اس میں پہلے تو گروہوں کا ذکر تھا، دین جو فرسٹ سورہ بقرہ کا احکام ہے نا وہ ہے اعبدو، ٹھیک ہے، میری عبادت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جو ہے مخاطب کر کے یا ایھا الناس اعبدو، کہ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک کاپی رکھیں صرف احکامات والی، ٹھیک ہے، آپ احکامات اوپر لکھیں اور جو احکامات آئے گا نا اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ ابھی تک جو ہم نے احکام پڑھا ہے نا وہ یہ ہے کہ اعبدو، کہ میری ہی عبادت کرو، اور جو عبادت کرو اس کا مطلب صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اتنا پکا سچا ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور
مَاللَّہُ نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. تم لوگ جو دلوں میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، جو تم لوگ نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو. آ کا مین ہوتا ہے کیا، سوالیہ. ہم نے کچھ بھی کویشچن کرنا ہو نا کسی سے، عربی میں آ استعمال ہوتا ہے. افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں یا مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقت کانا اور تھا، فریقن ایک گروہ یا ایک فرقہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد اس کے، ما عقلہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اب نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو وہاں پہ اہل کتاب موجود تھے. مسلمانوں کو لگتا تھا کہ وہاں پہ اہل کتاب آلریڈی جو ہے نا وہ موجود ہوں گے، جن کو تورات میں، ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے صفات تھیں کہ اتنی واضح طور پہ تھیں کہ وہ ایسے نبی پاک کو پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو وہ ان کو یہ تھا کہ وہ سب جانتے ہیں نبی پاک کے بارے میں، ان کو جو ہے وہ علم ہے، تو وہ ہم جائیں گے وہ جلدی ایمان لے آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. وہ لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا، وہ لوگ بالکل چینج ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بہت جو ہے نا وہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ تو سمجھے تھے کہ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے. یہ یہودی تھے، تو ریت والوں کی بات کر رہی ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تم لوگوں کی بات مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ کا کلام سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو رات میں جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ وہ کیسے ہوں گے. آپ تورات میں جو اوصاف لکھے تھے نا وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبرو ہیں، آپ کے منہ مبارک نہایت حسین ہے، چشم مبارک سرمگی، قد مبارک جو ہے وہ درمیانہ ہوگا. تو یہود نے کیا کیا تھا، ان کے جو علماء تھے انہوں نے یہ مٹا کے نا انہوں نے لکھ دیا استغفر اللہ، آپ دراز قد کے ہوں گے، مطلب آپ کا بہت لمبا قد ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ آپ درمیانے قد کے ہوں گے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ کی استغفر اللہ جو آنکھیں ہیں وہ کجی ہوں گی، نیلے بال ہوں گے، الجھے ہوئے ہوں گے. یہ ساری جو ہے نا انہوں نے ساری باتیں چینج کر دی تاکہ جو لوگ تورات کو جو ہے نا وہ ہم سے پوچھنے آئیں گے، جو یہودی ہیں، اور جب ہم تورات میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی چینج کر دیے نا، تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو لوگ یہاں کے نا وہ نبی پاک کو پہچانیں گے ہی نہیں، تو وہ پھر ان پہ ایمان بھی نہیں لائیں گے. اس قدر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کلام کو بدل ڈالا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. آپ کو یاد ہو جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں جب ہم نے سٹارٹ میں 4 گروہوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے کہ منافقین کیا کرتے، جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں. اب یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام. آج کل کے زمانے میں بھی جو بھی منافقانہ کام کرتا ہے وہ یہودیوں کے طرز عمل پہ چلتا ہے. یہ یہودیوں کا کام تھا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. وہ بھی کیا کرتے، وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آ کے ہم جو ہے نا وہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہاں جی جو آپ کہتے ہو نا وہی چیزیں ہماری تورات میں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعدہم ان کے بعض، الی بعدین ان کے بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتاتے ہو انہیں تم، بما جو فتح اللہ ظاہر کیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجکم تاکہ وہ دلیل لائے تم پر، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے. اب ہوا پتہ ہے کیا تھا، جب وہ لوگ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہاں جی ہماری تورات میں بھی یہ چیزیں ساری مینشن ہے، تو اب وہ جو ہے نا اپنے دوستوں میں جب جاتے تھے نا تو ان کے اپنے ہی دوست ان کو ملامت کرتے تھے کہ تم کیوں ان کو تورات کی باتیں بتاتے ہو، ہم نے تو چینج کر لی ہے نا، تم کیوں ان کو جا کے وہ کہتے ہو کہ ہاں یہ ہماری تورات میں باتیں تھیں. اب وہ جو ہے نا بعد میں کہیں گے کہ بعد میں جب بھی کوئی بات ہوگی
تو مسلمان جو ہے نا وہ ہم پہ حجت لے کے آئیں گے کہ تم لوگوں کے لوگ ہی کہتے تھے کہ تورات میں یہ ساری چیزیں موجود تھی، تو تم لوگ ان کو کچھ نہ بتاؤ. ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں چھپائیں گے نا تو ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا. وہ اتنے بیوقوف تھے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا ظاہر و باطن جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ کھول دیا کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، یہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے جا کے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ کھول دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوا کیا لا یعلمون، نہیں جانتے وہ، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں. دیکھیے وہ بات آ گئی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، چھپی ہوئی بات، ظاہر سی بات، جو آپ چھپاتے ہو، جو تم لوگ دل میں وسوسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتا ہے. ومنہم، اور ان میں سے امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب، الا سوائے امانیہ، من گھڑت باتوں کے، وان، اور نہیں ہوں وہ، الا مگر یظنون، گمان کرتے. اب دیکھیں یہ بہت ہی اس آیت میں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو قرآن کا ان کی کتاب کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن وہ ایسے شو کراتے تھے جیسے ان کو بہت کچھ ہے. وہ اتنے وہ پراؤڈلی اور اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ، ہاں یہ بات ایسی ہے تو ایسی ہے، نہیں اسلام جھوٹا ہے، اس میں یہ سب چیزیں، وہ ایسی باتیں کرتے تھے اتنے یقین کے ساتھ کہ جیسے وہ عالم و فاضل ہوں، حالانکہ ان کو تورات کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا. یہی ایگزامپل اگر ہم آج کے زمانے کے لیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں علم ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ سنی سنائی باتوں پہ، ہاں جی یہ قرآن میں تو یہ بھی چیز ہے، ہاں جی حدیث میں یہ بھی، حالانکہ ان کو خود اتھینٹک باتیں نہیں پتہ ہوتی، بالکل نہیں پتہ ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ بہت دور سے آیا تھا. تو جب وہ بہت دور سے آیا نا تو اپنے ساتھ 12 کویشچن لے کے آیا. آگے کہتا ہے کہ میرے یہ کویشچن ہیں، آپ مجھے ان کے جو ہے نا وہ آنسر بتا دیں. تو اب ہوا کیا، جب ان کو وہ ایک ایک کویشچن اپنا بتاتا جاتا تھا، کویشچن پہلا بولتا تھا تو آپ کہتے تھے لا ادری، دوسرا کہتا تھا آپ تب بھی کہتے تھے لا ادری. لا ادری کا مین ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو 10 کویشچن پہ نا انہوں نے ایسے ہی بولا کہ میں نہیں جانتا. تو ان کا جو اسٹوڈنٹ تھا نا امام ابو حنیفہ کا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم و فاضل ہیں، وہ اتنی دور سے آیا، اگر آپ اس کو کویشچن کا آنسر نہیں بتائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر آپ کو اس کو بتانا چاہیے جیسے بھی آپ کو پتہ ہو. تو امام ابو حنیفہ نے بہت اچھی بات بولی تھی. کہتے ہیں کہ یہ جو کویشچن کے بارے میں نے بولا نا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں ٹھیک طریقے سے نالج نہیں ہے. اگر میں اس کو یہاں کچھ بتا دوں اور بعد میں تحقیق کروں یا کچھ ایسا ہو کہ اس کے معنی جو ہے نا وہ چینج ہو، یا اس کا مقصد کچھ اور ہو اس مطلب کا یا اس سوال کا، تو میں اس بندے کو کہاں ڈھونڈوں گا، کہاں اس کی اصلاح کرتا رہوں گا؟ یہ تو اپنے قبیلے میں جا کے بتا دے گا کہ یہ چیزیں اس پہ فالو کرتے رہو، اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اس کو یہ بات بتائی. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کسی بات کا نالج کا نہیں پتہ نا، یا پھر جیسے آج کل کافی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث فارورڈ ہو کے آتی ہیں، صحیح بخاری، یہ جو 7 احادیث نا، احادیث 7 جو ہے نا ان کے نیم ہے، وہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے. ہم اسلامیات میں بھی اکثر پڑھتے ہیں 7 جو ہے نا اس طرح کی حدیث ہیں جو بالکل کریکٹ ہوتی ہیں. وہ دیکھ لیا کریں آپ کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ہر جو احادیث ہے نا اس کو فارورڈ نہیں کیا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے ہی، ہمیں ٹھیک طریقے سے علم نہیں ہوتا اور ہم ایسے ہی فارورڈ کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ عمل کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لوگ ایسے تھے جن کو ان پڑھ تھے، کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسے ہر چیز کی جو ہے نا ان کو ایسے بتا رہے ہوتے تھے جس کے وہ بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فویل، سو خراب بھی ہے. اب یہ دیکھیں جو ویل ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وادی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایسی وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اور یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ جو ہے نا وہ بتائیں گے، 3 دفعہ ویل کا لفظ آئے گا. حدیث میں آتا ہے جو یہ ویل ہے، حضرت
سعید بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو وادی ہے نا، اگر اس میں پہاڑ بھی جلائے جائیں نا تو وہ بھی ریت کی طرح ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے کہ کافر اس میں 40 برس تک بھی اگر اترتا رہے نا، نیچے جاتا رہے، تب تک بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنی یہ خوفناک وادی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے بول رہے ہیں؟ ان کے لیے جو قرآن میں چینجنگ کر دیتے، اپنے خود سے باتیں بتانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ تو آج کل تفسیریں بھی خود سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ان سے ناراض ہوں گے، کتنی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل، سو خرابی ہے للذین، ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں کتاب سے مراد فتویٰ بھی ہو سکتا ہے، جو آج کل لوگ جو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ثم پھر یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا، یہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے۔ دیکھیں سوچنے والی بات ہے، آج کل بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں لوگ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو ایسے ہے ویسے ہے، حالانکہ اس کی کوئی بھی جو ہے نا وہ سچائی نہیں ہوتی اس میں۔ لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس سے ثمناً دام، قلیلاً تھوڑے۔ فویل، سو خرابی ہے۔ دیکھیں دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ، اور اب تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وویل، اور خرابی ہے، لہم، ان کے لیے۔ سوچے کتنا عذاب ملے گا ایسے لوگوں کو جو کتنا چینجنگ کرتے ہیں، ہاتھوں سے اپنے قرآن کو چینج کر لیتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے قرآن مجید چینج نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے اس میں چینجنگ نہیں آ سکتے۔ لوگ اس میں کہاں سے چینجنگ کرتے ہیں؟ اسی تفسیر میں اپنی مرضی سے بتانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ مما، اس سے جو یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ اب آگے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، اب آگے جو ہے نا یہ پھر بنی اسرائیل کی ایک بات ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم ہے، ہم لوگوں نے جہنم میں نہیں جانا، ہم لوگ اگر جو ہے نا وہ جہنم میں گئے بھی نا تو ہم صرف 40 دن جائیں گے۔ 40 دن کیوں؟ وہ جو انہوں نے پیچھے بچھڑا پوجا تھا نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں صرف 40 دن جو ہے نا وہ سزا ملے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فری کر دیں گے اور ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ یہاں دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا مگر ایامن، دن، معدوداتی، گنتی کے۔ وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں آگ چھوئے ہی نہیں، ہمیں چھوئے گی نہیں، ہمیں کچھ دن عذاب ہو سکتا ہے، وہ جو ہم نے بچھڑا پوجا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جو ہے نا وہ جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے ان کو فرماتے ہیں کل کہہ دو اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم سے میں کچھ دن تم سے عذاب لوں گا، بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ فلن، ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنا عہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر تو میں اپنا وعدہ خلاف نہیں کروں گا، لیکن اگر میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا تو پھر تو تم لوگوں کو سخت عذاب ملے گا کہ تم لوگ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں سے ہم لوگ بھی اکثر، میں نے سنا بھی ہوا ہے اور کہتے بھی ہیں لوگ کہ نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا ہم نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت اس کے لیے ہی کریں گے جو کم از کم دنیا میں کوشش کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی۔ ایسا ہوگا نا کہ لوگ دنیا میں آپ کوشش کر رہے ہو کہ نیکی کرنے کی، اور ایسا ہو کہ اعمال نامے میں آپ کے جو نیکیوں کا اعمال ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، تب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی جو وہ گناہ ہی کرتے رہو، جو مرضی اپنی مرضی کی عمل کرتے رہو، کہو نہیں جی نہیں جی ہم کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، وہ ہمارے لیے سفارش کر لیں گے، ایسا وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن نشین میں رکھیں، یہ دیکھیں یہ آیت پہ غور کریں۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں گنتی کے کچھ دن جو ہے وہ عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا تم سے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا
جو ماں جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہوا تو تم لوگ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمائی، سیئاتن کوئی برائی، کوئی برائی، یہ جو تنوین آ جاتا ہے نا تا کے اوپر دو زبر ہے، تنوین کہتے ہیں ہم اس کو. اب یہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے. نکرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوئی بھی عام چیز جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں عام چیز کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی تم لوگ کرتے ہو نا، اس کا بھی تم لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوٹا مت جانو، یہی جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک صحابی تھے، جنگ میں وہ نا لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. تو جو دوسرے صحابہ تھے نا وہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے ایک جنتی چہرے کو دیکھے نا تو وہ اس صحابی کو دیکھے، وہ کتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک ایسی آگ میں لپیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے چادر مال غنیمت سے چرائی تھی. دیکھیں، ایک مال غنیمت سے انہوں نے چادر کو چرایا تھا، اور وہی ان پہ ایک چھوٹا سا گناہ، اور وہی ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب کا سبب بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں. تو کسی بھی گناہ کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں جانے کہ چلو چھوٹا سا ہے ہم کر لیں گے بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایسا نہیں ہے. کوشش کیا کریں جتنا بھی ہو سکے گناہوں سے بچنے کی. اور دیکھیں ہم یہ دنیا ہے نا، یہ ہر وقت ہم پہ آزمائشیں جو ہیں آتی رہتی ہیں، اور ہم اتنے نیک لوگ تو ہیں ہی نہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان آزمائشوں پہ جو ہے وہ پورا اتریں. ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ بندہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے نا وہ دنیا میں آزمائشیں نہیں لاتے، زیادہ آزمائشیں نہیں آتی اس پہ. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا، میں نے جب یہ حدیث سنی تھی نا، جب یہ آیت کے بارے میں سنا تھا تو میں نے جو ہے نا میرا فوراً دل کر لیا کہ میں بھی جلدی سے یاد کر لوں، تاکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے جو امتحان ہیں ان پہ پوری اتر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے جو ہے وہ بچائیں. تو میں پڑھتی ہوں، آپ ایسا کریں یا تو وہ لکھ لیں، ترجمہ بھی بتاؤں گی. اگر آپ سے عربی یاد نہیں ہوتی تو آپ وہ جسٹ جو ہے نا وہ ترجمہ یاد کر کے نا وہی ہر وقت پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. وہ دعا یہ ہے، اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اب اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہمارے ہر کام کا انجام احسن کر دے. احسن کہتے ہیں جو مطلب کہ نیکی سے بھی اوپر ہو، اچھے سے بھی اچھا ہو، اور بچا لینا دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذاب سے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس کو دعا پڑھنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، یا پروبیبلی جو ہے نا وہ نہ ہوں آپ پہ آزمائشیں. تو اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنی دعا میں شامل رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیئات کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطائیں، فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کوئی بھی کمائی، کوئی برائی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی تو اس کو گھیر لیتی ہے اور وہی اس کو جو ہے نا وہ آگ میں پہنچا دیتی ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے 40 دن رہنا ہے پھر ہم نے نکل آنا ہے، یا ہم نے کچھ دن رہنا ہے نکل آنا ہے، نہیں، فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اب دیکھیں یہ جہنم کی بات ہوئی ہے قرآن مجید میں، آپ جہاں پہ بھی دیکھو گے نا جہنم کی بات ہو، دوزخ کی بات ہو، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ تو عذاب نہیں آئے گا. ساتھ ہی ان کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنت کی خوشخبری بھی دیتے تھے. آپ کہیں بھی آگے بھی قرآن میں جب بھی دوزخ کا ذکر آئے گا نا تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فوراً مومنوں کو جو ہے نا وہ تسلی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے کہ ہم بھی نیک اعمال جو ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ہمارے بھی دل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو نرم کر دیں اور ہم آیات کو جو ہے اپنے اندر لے سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، یہ نہیں کہ تھوڑے دن یا ہمیشہ کی زندگی ہوگی جنت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ اب یہاں پہ اس آیت سے نا احکامات سٹارٹ ہو گئے ہیں، جو احکامات بنی اسرائیل پہ تھے نا وہی احکامات ہمارے لیے ہیں۔ پہلا احکام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعبدوا، میری عبادت کرو، وہ پہلا احکام تھا سورہ بقرہ میں۔ اب یہاں سے اس آیت میں بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھ لیجئے گا۔ پہلا احکام کیا ہے؟ لا تعبدون، تم نہ عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ کی، ٹھیک ہے، پہلا احکام۔ دوسرا احکام کیا ہے؟ وبالوالدین، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احساناً، احسان کرنا، یہ دوسرا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ تم احسان کرنا، ان کی جو ہے وہ ان کی ہر بات ماننا۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آج کل کے بچے، کتنی نافرمانی ہوتی ہے پیرنٹس کی، کتنی جو ہے ان کے دل دکھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی عبادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت رکھی ہے کہ اگر میری ماں میں نماز پڑھ رہا ہوتا نا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ان کی بات سنتا۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، ماں باپ آوازیں دیتے رہتے ہیں اور بچوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ لگے رہیں۔ والدین کے ساتھ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر والدین کہیں نا کہ نفل چھوڑ دو، اسی وقت نفل چھوڑ دینے چاہیے، جو کہیں ان کی جو ہے نا وہ کیونکہ نفل سے زیادہ افضل ترین جو عبادت ہے نا وہ والدین کی خدمت ہے۔ ہاں اگر والدین کہیں کہ فرض چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ سکتے آپ نے ہر بات ماننی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات کریں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی بات کریں نا، تب آپ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانو گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی ہر بات ماننی ہے، جو ان کی تعظیم جتنی ہو سکے کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا کام اگر آپ اپنے والدین کی، اپنی پیرنٹس کے ہاتھ چوم لو، کیا ہے اس میں؟ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اس سے ان کو بھی خوشی ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو بہت نیکیاں ملے گی اور آپ کو بہت سکون ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اپنے والدین سے جتنا ہو سکے ان سے حسن سلوک سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بولا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے نا وہ پورا حج کروایا اور عمرہ کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کی ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو انہوں نے تمہارے لیے برداشت کیے ہیں۔ سوچیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے اپنے پیرنٹس کے لیے۔ ان کو ہمیشہ خوش رکھا کریں، ان کی دل جوئی کیا کریں، اچھا سلوک کیا کریں ان کے ساتھ، جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں۔ پہلا حکم کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تیسرا حکم فرمانے وذی القربیٰ، اور قرابت رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے ہم رشتہ توڑنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بہت آسانی سے جو ہے نا وہ آرام سے رشتے توڑنے لگ جاتا ہے کہ چلو یہ بات ہوئی میں اب رشتہ توڑ رہا ہوں اپنے ریلیٹیو سے۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، بچے والدین جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ تمہارے تایا نے یہ کر دیا، تمہاری خالہ نے یہ کر دیا، کتنا وہ بچوں میں بھی وہ نیگیٹیو افیکٹ پڑتا ہے، وہ کتنا ان کے ذہنوں میں برا افیکٹ پڑتا ہے۔ بڑے ہو کے وہ یہ ساری چیزیں سنتے ہیں اور وہ ان کے دل میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا بہت رویہ برا کر بھی دیتا ہے تو ادھر گزر کریں اللہ کے لیے. آپ اپنی نیت اچھی رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ اس کو فالو کریں. اور کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے یا پھر کسی کے سامنے بھی جو ہے نا آپ اپنوں کی برائی نہ کیا کریں. کم از کم اپنے بچوں کے سامنے. ان کے بہت عزیز رشتے ہوتے ہیں یہ تایا، چچا، پھپھو، خالہ، ماموں، یہ بہت عزیز رشتے ہوتے ہیں. تو جب بچوں ہم سٹارٹ سے ان کے سامنے یہ ساری باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو بچوں کے دل بھر جاتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کے وہی ان میں رسپیکٹ نہیں رہتی جو ان کو کرنی چاہیے. اپنے بڑوں کی رسپیکٹ وہ نہیں رہتی. تو جتنا کوشش ہو آپ کوشش کیا کریں کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں. تیسرا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. چوتھا کام کیا ہے؟ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. والیتامی اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کے بعد پانچواں جو حکم ہے وہ ہے والمساکین، مسکینوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اگلا حکم کیا فرماتے ہیں؟ وقولو، اور تم کہنا، للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات. ٹھیک ہے، اب یہ اگلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں سے تم ملو، یہ نہیں کہ کسی کی غیبت کرنی ہے. یا اکثر خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم اب مل رہے ہیں تو ہم نے ظاہر سی بات ہے گوسپس تو کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں سے ملو ان سے اچھی بات کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ اگلا حکم کیا فرماتے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو. وَأَقِیمُوا کا مین ہے قائم کرنا، الصَّلَاةَ نماز. اور اس کے ساتھ ہی اگلا حکم، یہ الگ الگ حکم ہے، اس پہ آپ جو ہے نا وہ مارک کرتے جانا، 1 2 3 4 اس طرح جو ہے نا آپ مارک کرتے جانا. اگلی آیت میں اگلا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. پہلے نماز ادا کرنا، دین جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا. اس کے بعد اب جو زکوٰۃ ہے نا اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے، اگر 1 سال سے زیادہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا کی ملکیت ہو آپ کے پاس، یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا اس کو آپ کے پاس پڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہو، دین آپ پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا واجب آتا ہے. اس میں سے آپ نے جو ہے نا وہ 40واں حصہ جو ہے نا وہ کسی بھی غریب، مسکین، یتیم کو جو ہے نا آپ نے دینا ہوتا ہے. یہ فرض ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہے نا اتنی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا شریک اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں کرنا، اس کی عبادت کرنی ہے. دوسرا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ. چوتھا جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ. پانچواں مسکینوں کے ساتھ. اس کے بعد چھٹا کہ آپ جب بھی لوگوں سے ملو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں. اس کے بعد جو ہے اگلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے. یہ سارے احکامات آپ نے لکھنے ہیں 1 by 1. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر چند، کچھ ان میں سے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم معرضون، پھر جانے والے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے کھول کے آیات اللہ تعالیٰ نے ساری بیان کر دی ہیں کہ یہ میرا کوئی مشکل ہے والدین کی رسپیکٹ کرنا، ہم پہ فرض نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد رشتہ داروں سے، غریبوں سے، یتیموں، یہ ہمارے دل میں خود بھی باتیں آتی ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اور یہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر بھی کیا تھے وہ لوگ پھر گئے تھے، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی ہم لوگ ان پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے پھر گئے، لیکن کچھ لوگ، صرف کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا، کہ صرف کچھ لوگوں کے جو دل ہیں وہ نرم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم منہ پھیرنے والوں میں سے ہو، تم لوگ جانتے ہوئے بھی منہ پھیر لیتے ہو. سو ہمیں سارا یہ سوچنا ہے خود کو، کسی اور کے بارے میں نہیں کہ کوئی عمل کر رہا نہیں کر رہا. جب ہم خود کے بارے میں خود کو ٹھیک کرنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ 1 by 1 ساری سوسائٹی جو ہے نا خود کو ٹھیک کرنے لگ جائے گی. خود کو دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کی اصلاح کرنی ہے، دین جو ہے ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے.